حمزہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کو کس طرح کا ایمان چاہیے؟ یعنی ایک ڈاؤٹ فل شخص جو آپ کی تفسیر بھی پڑھتا ہے اور آپ کے لٹریچر کو بھی پڑھتا ہے، اور یعنی ٹریڈیشنل اسلام سے بھی اس کا جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، اور آپ کی انٹرپریٹیشن سے بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا، لیکن وہ ڈر کی وجہ سے یا کمفرٹ زون کی وجہ سے مانتا ہے، تو کیا ایسا ایمان قبول ہے؟ اگر نہیں تو خدا کو کیسا ایمان چاہیے آخر؟ وہ چیزیں جو دین کی حیثیت سے ہر آدمی سے مطلوب ہے، وہ میرے لٹریچر، میری تفسیر، روایتی تفسیر پر منحصر ہی نہیں ہے۔ یعنی ایمانیات، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ تو اب ایسے مسلمات ہیں کہ جو گویا فضا میں ہر وقت منادی کر رہے ہیں۔ اس میں سے کسی چیز کو بھی جاننے کے لیے آپ کو کسی کتاب کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس شخص سے بھی پوچھیں گے وہ بتا دے گا کہ یہ 5 چیزیں ایمانیات ہیں۔ اس کے بعد اعمال ہیں، ان میں بھی ہر چیز بالکل متعین ہے۔ اپنے محلے کی مسجد میں چلے جائیے، جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں پڑھ لیجیے، اس کے لیے بھی میرے یا کسی کے لٹریچر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے اس وقت مسلمان رکھ رہے ہیں، بچہ بچہ واقف ہے روزہ کیا چیز ہوتی ہے۔ حج و عمرہ کے لیے کسی قافلے کا حصہ بن جائیے، کچھ بھی پڑھے بغیر آپ بالکل درست طریقے سے اللہ کی عنایت سے کر کے واپس آ جائیں گے۔ تو عام زندگی کے اعمال ہیں، کچھ تطہیر بدن کی چیزیں ہیں، کچھ حرمت حلت کی چیزیں ہیں، ان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس پر زندگی بسر کریں، اور ایک سچے طالب علم کے طریقے پر جو علم کی چیزیں ہیں، وہ بہت سی چیزیں ہیں جو زیر بحث رہتی ہیں، وہ آپ کے اگر ذوق کی چیزیں ہیں، ان سے دلچسپی ہے، آپ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو حوصلے کے ساتھ پھر مختلف چیزوں کو پڑھتے رہیے، استدلال کا تقابل کرتے رہیے۔ اس میں آپ سے یہ مطالبہ کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کسی فیصلہ کن نتیجے تک پہنچیں۔ اپنے راستے پر چلتے رہیے، اور جو چیز سمجھ میں آ جائے اس کو قبول کر رہے ہیں، جو نہ سمجھ میں آئے اس کو اس کی جگہ چھوڑ دیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی قیامت میں آپ کے لیے جواب دہی کا کوئی سوال پیدا نہیں کرے گی۔ تو جو جواب دہی کی چیزیں ہیں وہ بالکل متعین ہیں۔ اس کے بعد اخلاقی تقاضے ہیں، تو اخلاقی تقاضے تو گویا انسان کے باطن میں ودیت ہے، وہ ہر انسان اپنے نفس سے پوچھ لے، اس کے لیے بھی نہ کسی کا لٹریچر پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان 2 چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ ابھی تک اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اس میں کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے، تو اس میں سچے طالب علم بن کے پھر اپنا سفر جاری رکھیے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے اندر کوئی بغض یا کوئی عناد نہیں پیدا کر لیا، آپ کسی چیز کے معاملے میں سرکشی نہیں اختیار کر رہے، تو ایک سچے طالب علم کے طور پر جاننے کا عمل کریں۔ آپ کا وہ عمل آپ کے لیے مجاہدہ بن جائے گا، اور انشاءاللہ وہ قیامت میں آپ کے لیے جزا کا باعث بنے گا۔